لا الہ الا اللہ لا الہ۔ کسی طرح کی کوئی گندگی جسم پر لگی ہے تو پہلے صاف کرو، پھر آؤ مسجد تاکہ تمہاری عبادت قبول ہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، بارش کے موسم میں کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی ٹو ویلر میں سوار ہے، کسی کی کار میں سواری ہے، الگ الگ لوگ مختلف انداز میں سڑکوں پر سے گزرتے ہیں۔ زوردار بارش اور آپ ٹو ویلر میں ہیں یا کار میں ہیں، اور اس بارش میں راستوں میں گڈھوں میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ کی سواری تیز چل رہی ہے، کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ سواری کے تیز چلنے کی وجہ سے آپ کے پاس چلنے والا یا آپ کے پاس سواری سے رخصت ہونے والا اس پر کیچڑ اچھل سکتا ہے، گندا پانی پڑ سکتا ہے؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ہے؟ صاف ستھرے لباس پہن کر، ہو سکتا وہ نماز کے لیے جا رہا ہو سکتا وہ کسی مجلس میں پہنچنے کے ارادے سے نکلا ہو سکتا وہ کسی اور غرض سے جا رہا ہو، اور آپ تیز ترین سواری لے کر گزر رہے ہیں، آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میری تیز ترین سواری سے کیچڑ دائیں اچھل رہا ہے، بائیں اچھل رہا ہے، اور وہ اچھل اچھل کے کسی کے کپڑے گندے کر رہا ہے؟ اتنی بھی تمیز نہیں، اتنا بھی ادب نہیں، تو پھر ہم کیسے انسان ہیں؟ بارش کے موسم میں اپنی سواریوں کو دھیما رکھو، آہستہ چلاؤ، دائیں بائیں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی سواریوں کو چلاؤ۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں ہوں، میری سواری ہے، اپنے من کا بادشاہ ہوں، جیسے چاہوں چلاؤں۔ خدا نہ خواستہ آپ کے تیز چلانے کی وجہ سے گندا پانی اس کے جسم پر، کپڑوں پر اڑا، اور اس کی زبان سے آہ نکل گئی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس کی ایک آہ ہماری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، کوئی بتائے کہ نہ بتائے، ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا ہے۔ خود بھی گندے نہ بنو، اوروں کو بھی گندا نہ بناؤ۔ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس پاکیزہ رہے، میرا جسم صاف ستھرا رہے، اسی طرح دوسروں کا بھی تو خیال رکھو۔ ہاں، خدا نہ خواستہ انجانے میں، غفلت میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو گئی تو سواری کو روک کر اس سامنے والے سے معافی مانگ لیتے کہ بابا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے دیکھا نہیں، میری وجہ سے تمہارے کپڑے گندے ہو گئے۔ کہاں گیا یہ مزاج ہماری زندگی کا؟ الٹا چور کوتوال ڈانٹے مثل مشہور ہے۔ ایک تو ہم دوسروں کے کپڑے گندے کرتے ہیں، اور وہ دوسرا سامنے والا یہ کہے کہ ذرا آہستہ دیکھ کے چلاؤ، تمہیں دیکھ کو جاؤ جی سیدھا۔ عاجزی ختم ہو گئی زندگی سے، ادب نکل گیا زندگی سے۔ دوسروں کو تکلیف دینے میں ہمیں مزہ ملتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ہم خوش ہوتے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اس پیغمبر کے ہم امتی ہیں جو پیغمبر اگر کسی جانور کو بھی تکلیف میں مبتلا محسوس کرتے، نبی کا دل تڑپ جاتا تھا، بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اور ہم انسانوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے۔ سنبھالو اپنی زندگیوں کو، سدھارو اپنی زندگیوں کو۔ غلطی اگر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی اگر ہو گئی تو معافی مانگنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے ہم چھوٹے نہیں بن جاتے، اللہ اور اونچا اٹھاتے ہیں۔
اللہ اور بلندی پہ پہنچاتی ہے۔ چاہے تم اپنے اعتبار سے کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ سامنے والا اگر چھوٹا ہے، معمولی ہے، غریب ہے، گیا گزرا ہے، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں کہ بابا مجھے معاف کر۔ آج کل یہ مزاج ہی ختم ہو گیا۔